اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صل ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ پروردگار عالم کا شکر اور اس خدا کا احسان کہ اس نے نعمت حیات سے عطا فرمایا، اور نہ صرف نعمت حیات عطا فرمائی بلکہ ہم سب کو ذاکری کے لیے اور اس اہم ترین منصب کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس فرش پر اکٹھا کر دیا۔ اما بعد توکلت علی اللہ۔ دیکھیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ آپ کو پروردگار عالم نے ایک اہم ترین منصب سے نوازا ہے، اور یقیناً یہ منصب جو ذاکری کا منصب ہے، یہ خدائی منصب، یہ وہ کام ہے کہ جو تبلیغ کا کام کس نے؟ انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ وہ ذمہ داری پروردگار عالم نے آپ کے کاندھوں کے اوپر رکھی ہے، اور جب وہ ذمہ داری ادا آپ کو کرنی ہے تو یقیناً جب اگر مولا نے آپ کو پہنچا دیا ہے منبر تک تو اب آپ کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آپ اس منبر پہ آ کر اس طرح سے معاشرہ سازی کریں کہ وہ معاشرہ امام زمان بن جائے۔ کیونکہ دیکھیے، جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے حوالے سے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ یقیناً دونوں ہی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے کرامت عطا فرمائی ہے۔ کس کو؟ بنی آدم کو کرامت عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے کہ بنی آدم کے اندر عورتیں بھی آتی ہیں، بنی آدم کے اندر مرد بھی آتے ہیں، تو یعنی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس معاشرہ سازی میں مرد اور عورت دونوں یکساں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ عورت کی روش تھوڑی سی، طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ عورت اس منزل پر، اس مرتبے پر، اس مقام پر فائز ہوتی ہے کہ عورت جب معاشرہ سازی کرتی ہے تو عورت کی گود سے انقلاب جنم لیتا ہے۔ یعنی جب کبھی انقلاب شروع ہونا ہوتا ہے وہ عورت کی آغوش سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ کمال کی جانب جاتا ہے، سعادت کی جانب جاتا ہے، تو ایک خاتون اپنا اہم ترین رول وہاں پر پلے کرتی ہے۔ یعنی اگر سعادت کی طرف، کمال کی طرف دیکھنا ہے تو ایک خاتون کا کردار ایک بہت بہترین طریقے سے، کہ عورت اگر ماں ہو تو کیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہاب قلبی کی ماں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہے نصرانی کی ماں، لیکن اس کے باوجود کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا حجت خدا پر اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ایک ماں کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے نا کہ ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کہ اگر ان کے بیٹے کا سر کاٹ کر جو ہے وہ ان کی طرف واپس پھینکا گیا تو انہوں نے سر کو اٹھا کر واپس فوج یزید کی طرف پھینک دیا، اور ان کا جملہ کیا؟ صرف جملہ یہ کہ ہم دیا ہوا صدقہ واپس نہیں لیتے۔ دیکھیں، ماں کا کام آسان نہیں تھا یہ۔ اسی طرح بالکل اگر بیٹی کا کردار ہم دیکھیں تو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس طرح سے اپنے بابا کا ساتھ دینے پر بی بی فاطمہ زہرا تیار ہوئی، اور اگر عورت کو بہن کے روپ میں دیکھنا ہے تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا،
کہ کس طرح سے تحریک ایک جو چل رہی تھی اپنے بھائی کی کربلا کی تحریک، اس میں حجت خدا کا ساتھ انہوں نے دیکھ کر بتایا ہے۔ بالکل اسی طرح بیوی کے روپ میں اگر آپ کو دیکھنا ہے پاورفل تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھیے کہ کس طرح سے اپنی کل کائنات انہوں نے مٹا دیا اپنے زمانے کے امام پر، حجت خدا پر۔ انشاءاللہ ابھی تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی۔ یعنی اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے، یہ موضوع دیا گیا ہے خاندان اہل بیت کی خواتین کے حوالے سے، یعنی مجلس میں کس طرح سے خاندان اہل بیت کی خواتین کے جو کردار ہیں ان کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں، کس طرح ہم واضح کر سکتے ہیں۔ اچھا خوب، اس موضوع کو میں نے تھوڑا سا اضافے کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ یہ خاندان اہل بیت کی جو خواتین ہیں، یہ فقط ان کا کردار نہیں، بلکہ اس موضوع کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ خاندان اہل بیت علیہم السلام کی خواتین محافظ دین اور مبلغ دین۔ یعنی دیکھیں کہ ایک خاتون کے جو کردار کو واضح کرنا ہو تو یہ دو چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہاں خاندان اہل بیت کی جو علیہ السلام کی جو خواتین تھیں ان کے کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا اور کس طرح سے انہوں نے دین کی محافظت کا کام انجام دیا۔ ویسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بالکل ایسے ہی ہم دیکھیں گے کہ فقط دین کی محافظت کا نہیں بلکہ ایک مبلغ بن کر بھی، مبلغہ بن کر یہ خواتین ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97۔ دیکھیے سورہ نحل کی آیت نمبر 97، ایک آیت جو اوپر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ بنی آدم کے حوالے سے کہ بنی آدم میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں، لیکن اس آیہ مبارکہ میں کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں پروردگار عالم نے مرد اور عورت کو دونوں کو اکٹھا کر دیا، یعنی ایک مقام پہ لا کر، اور کیا کہا کہ من عمل صالحا۔ اب آپ غور کیجئے گا میری بات کے اوپر کہ خدا کیا ہم کو اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ من عمل صالحا، کہ جو بھی عمل صالح کرے من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط کیا ہے کہ وہ مومن بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو حیات طیبہ عطا کر دیتے ہیں۔ اب اگر اس آیہ مبارکہ پر آپ غور کریں تو خدا نے کوئی شرط، دو شرطیں رکھی ہیں لیکن کوئی تفریق نہیں کیا ہے، یعنی کوئی مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے کہ بھئی عورت کا سنگل حصہ ہوگا مرد کا ڈبل حصہ ہوگا، نہیں، یہ سب اس آیت میں تقویٰ کے لحاظ سے خدا نے کہا کہ صرف دو شرطیں ہوں گی۔ کون سی دو شرطیں؟ من عمل صالحا جو ابتدا میں آیت میں ہے، پھر اس کے بعد کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ عمل صالح بھی انجام دیتے ہوں مرد ہو چاہے عورت ہو، اور هُوَ مُؤْمِنٌ کہ مومن بھی ہوں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو واقعی یہ دو بازو کی طرح، جیسے ایک پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ ایک سے پرواز نہیں کر سکتا، دونوں بازو کا کامل ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر عمل صالح اور مومن ایماندار ہونا دونوں دو بازو ایسے کہ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے اور مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ پروردگار عالم اجر عظیم کیا عطا کر رہا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ پروردگار عالم حیات طیبہ عطا کر دیتا ہے۔ خوب، موضوع کے حوالے سے اب اگر ہم دیکھیں خاندان اہل بیت کی جو خواتین ہیں ان کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں تین حصے کون سے ہیں کہ پہلا حصہ خاندان اہل بیت علیہ السلام کی ائمہ کرام کی ازواج اور ان کی مائیں، یعنی دیکھیں بہت سی اس میں بیویاں ایسی ہیں کہ مقدرات ایسی ہیں کہ جو آ کر ملی ہیں اور انہوں نے اپنے عمل صالح کو اتنا بلند کر لیا، وہ مومن ہو کر باتقویٰ ایسی ہو گئیں کہ خدا نے ان کو یہ شرف بخش دیا کہ عصمت و طہارت کو ان کی آغوش میں اتار دیا، امام کی ماں بن کر وہ ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہم غور تو کریں کہ ایک حصہ کون سا ہے کہ وہ خاندان عصمت و طہارت کی کہ جو ہمارے ائمہ کرام کے ازواج ہیں یا ان کی مائیں ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جتنا ٹائم ہوا اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔
اس کے بعد دوسرا حصہ خاندان اہل بیت علیہم السلام کی ایک جو کردار نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے خود واقع کربلا کے اندر. ابھی میں نے کہا نا کہ دیکھیے کہ یہ تناظر جو ہم نے 4 تناظر میں دیکھا نا خاتون کو، تو ہر رشتہ خوبصورت رشتہ کربلا کے اندر نظر آتا ہے. ان کا کردار ہم نے اور آپ نے واضح کرنا ہے انشاءاللہ کہ کس طرح سے انہوں نے تبلیغ کیا، کس طرح سے محافظ وہ بنی. اور پھر اس کے بعد تیسرا حصہ جو اس کا آتا ہے میری گفتگو کا، وہ تیسرا حصہ یہ ہے کہ کربلا میں وہ خواتین موجود نہیں تھی خاندان اہل بیت کی، لیکن ان کا نام کربلا کے اندر ہی بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں. سوچنے والی بات ہے نا کہ کون سا ایسا کام انہوں نے کیا، کون سا ایسا کام ان کا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو خدا نے جو ہے وہ اتنا عظمت کے آنے والی تاریخ تک بھی ان کو کربلا میں ذکر کر رہی ہے. تو آئیے ایک کے بعد ایک انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اور یہ ائمہ کرام کے حوالے سے پہلی گفتگو ہماری، اور اس میں جو پہلی گفتگو ہماری آتی ہے یقیناً ہم سب کی ام المومنین بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. صلی علی محمد. بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بی بی خدیجہ کا مقام، مرتبہ، منصب بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ پر اگر میں نگاہ ڈالوں تو اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ میں جب آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑا ہو کر کیا کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، وہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا. اچھا، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، ایک تحریک لے کر اللہ کے رسول، ایک تحریک لے کر، ایک مشن لے کر اللہ کے رسول، الہی مشن لے کر آپ آگے بڑھے. اب اس الہی مشن میں آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنی صعوبتیں، کتنی تکالیف، کتنی پریشانیاں اللہ کے رسول نے اٹھائی ہیں. یہاں تک کہ طائف کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ نعلین مبارک جو ہے وہ خون میں بھر جایا کرتی تھی. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں ایسے میں اس طرح سے معاون اور مددگار. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں کسی بھی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے پہلی چیز کیا چاہیے ہوتی تھی؟ عرب کیا آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی تحریک اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے پہلی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ مال کی ضرورت ہوتی ہے، دولت کی ضرورت ہوتی ہے نا، مال کی ضرورت ہے. دوسری چیز ایک طاقت اور ایک قوت جس کو ہم اور آپ حوصلہ افزائی کہتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی مشن، کوئی تحریک لے کر چلتا ہے، عرب میں بھی یہی تھا. لیکن اللہ کے رسول نے جب دین مبین اسلام پھیلایا تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر اللہ کے رسول کو یہ دونوں طاقتیں حاصل نہیں تھیں. مال بھی نہیں تھا، آپ کے پاس حوصلہ افزائی بھی نہیں تھی. سورہ لہب پوری ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح لہب اور اس کی جو بیوی تھی وہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی راہوں میں کانٹوں کو بچھایا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے بے شمار مظالم اللہ کے رسول. کہتے ایسے میں پروردگار عالم نے جب سورہ والضحیٰ آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں کیا جملہ کہا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. وَوَجَدَ کا کیا کہا کہ اے رسول ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو کیا غنی نہیں کر دیا. اب دیکھیں کہ غنی کس طرح سے پروردگار عالم کے اپنے حبیب کو تسلی دی اور کس طرح سے غنی کیا ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا کردار ہمارے سامنے نظر آتا ہے. آپ دیکھیں دولت کتنی تھی، مال و دولت اگر آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت اس قدر تھی کہ ان کے زیورات کو میں پڑھ رہی تھی ایک مقام پر، تو اگر ان کے زیورات جو صرف سونا چاندی کے زیورات، ہیرے جواہرات کے ان کے پاس موجود تھے، اگر ان کو ایک مقام پر اکٹھا کر دیا جاتا تو اس کے نیچے اگر کوئی ایک آدمی، عرب کا لحم و شہیم آدمی اگر کھڑا ہو جائے تو وہ نظر نہ آئے. یعنی صرف زیورات اتنے ان کے، مال و دولت اتنا ان کے پاس، ذرا تصور کیجئے گا. اچھا، اس کے بعد پھر ان کے پاس اونٹ اتنے تھے. آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ سرخ آنکھوں والی اونٹنیوں کا بڑا کردار عرب کے اندر ہوتا ہے. تو یہ جو اونٹ ان کے پاس اس قدر تھے، اونٹنیاں اس قدر تھیں کہ اگر قطار اونٹوں کی شروع ہوتی تھی تو اس کا سرا ملنا مشکل ہوتا تھا، اتنی دولت آپ کے پاس تھی.
پھر عرب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر جو ہے صرف تاجر تھی نا بی بی خدیجۃ الکبریٰ، تو ان کا گھر جو ہے وہ 3 منزلہ ان کا گھر تھا. بڑے بڑے تاجر عرب میں موجود تھے، لیکن سارے تاجروں کا گھر، سب کا گھر 1 منزل 2 منزل گھر تھا. ان کا گھر واحد گھر تھا جو 3 منزلہ ان کا اکیلے کا گھر تھا. اور کہتے ہیں پھر ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ابریشم کے پردے لٹکا کرتے تھے. یعنی ابریشم کون سی؟ اگر تاریخ میں دیکھیں تو ابریشم اس کپڑے کو کہا جاتا ہے کہ عرب کی عورتیں تمنا کرتی تھیں کہ کاش ہمارا جو ہے وہ کپڑا، ہمارے بدن پر موجود کپڑا ابریشم کا ہو، تمنا کرتی تھی. اور بی بی کے گھر میں پردے آرائش کے لیے وہ پردے وہ ڈالے جاتے تھے. اب آپ سوچئے کہ ایسے میں اس ساری کی ساری دولت کو لے کر آئی ہیں کہاں؟ اللہ کے رسول کے پاس، اور دین مبین اسلام پر ساری دولت جو ہے وہ خرچ کر دی. کہتے ہیں بعد میں کسی نے بی بی خدیجہ سے یہ سوال کیا تھا، میں پڑھ رہی تھی ایک مقام پر لکھا تھا کہ بی بی خدیجہ سے سوال کیا کہ خدیجہ آپ نے کیا کیا؟ اپنی ساری دولت ایک یتیم عبداللہ کے اوپر آپ نے لٹا دی، ساری دولت آپ نے جو ہے وہ ایک یتیم کے اوپر خرچ کر دی. اب سنیے گا بی بی خدیجہ کا جواب کیا، یعنی ان کا کردار سیرت میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا جملہ یہ تھا کہ میں نے حقیر دے کر عظیم لے لیا ہے. یعنی میں نے کم دے کر میں نے زیادہ کو لے لیا ہے، میں نے دنیا دے کر میں نے عبد کو جو ہے وہ ان سے حاصل کر لیا. اب یہاں پر جملہ آپ کی خدمت میں ایک پیش کرنا چاہوں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ آخر کیوں، کون سی ایسی بات تھی؟ کبھی سوچا میں نے اور آپ نے؟ کون سا ایسا ان کے اندر جوش تھا، کون سی ایسا جذبہ تھا کہ جس نے اللہ کے رسول کے اوپر پوری کی پوری دولت، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنی دولت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، معمولی مقام نہیں ہے کہ پوری کی پوری دولت جو ہے وہ آپ نے خرچ کر دیا، ان کے اوپر خرچ کر دیا. کون سی ایسی بات تھی کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ تیار ہو گئیں کہ آپ نے دین مبین اسلام پر اپنی قوتیں بھی صرف کر دی، آپ نے اپنا مال بھی صرف کر دیا؟ آئیے دیکھیں کہ کون سی ایسی تحریک، کون سا ایسا جذبہ ان کے اندر ہے. کہتے ہیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ زمانے جاہلیت میں بھی دین ابراہیمی پر. اچھا، اس کے بعد ایک علم دوست، یہ میرے اور آپ سب کے لیے ایک میسیج ہے. علم دوست تھی. روایت بتاتی ہے کہ اپنے گھر میں انہوں نے ایک حجرہ ایسا بنایا ہوا تھا کہ جہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ وہاں پر پروٹوکول دیا جاتا تھا، وہاں پر جو ہے وہ علم حاصل کرتی تھی. ان کے کزن تھے ورقہ بن نوفل، آپ نے نام سنا ہوگا. کہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ آتے تھے، یہ ان سے کسب کرتی تھے علم کا. اچھا، وہ بتاتے تھے، کبھی گزشتہ زمانے کی باتیں ان کو بتاتے تھے، کبھی آنے والے زمانے کا علم ان کو دیتے تھے. کہتے ہیں ایسے میں ورقہ بن نوفل نے ان کو بتا دیا تھا کہ آنے والا ایک یہ جو جاہلیت ہے معاشرے کو دیکھ کر بہت افسردہ ہوتی تھی بی بی کہ اس قدر جاہلیت ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے اس معاشرے میں. بی بی بہت افسردہ ہوتی تھی. کہتے ہیں ایسے میں ورقہ بن نوفل نے ان کو آنے والے دنوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک نبی ایسا آئے گا کہ جو نورانی ہوگا اور وہ آ کر ان تمام کی جو برائیاں ہیں ان کو بدل دے گا اچھائیوں سے. ایک معاشرے کو باقاعدہ معاشرہ بنا کر وہ سامنے پیش کرے گا. پھر ان کو ایک طلب پیدا ہوئی کہ آخر وہ نبی کون ہے. کہتے ہیں جب پوچھا ورقہ بن نوفل سے کہ آخر وہ نبی کون ہے تو کہا کہ وہ نورانی چہرے والا ہوگا، مہر نبوت اس کی ہوگی. یعنی پورا کا پورا ڈیٹیل ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ پھر نشانیاں بتاتی رہی. کہتے ہیں کہ وہ نشانیاں جو ہیں وہ جب بتایا ان کو تو کہتے ہیں بی بی خدیجہ ان نشانیوں کی منتظر تھیں. اب آپ دیکھیے آج میں اور آپ بھی تو زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں نا، ہم اور آپ بھی منتظر ہیں. یعنی میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جیسے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہی تھیں، بالکل اسی طرح میں نے اور آپ نے بھی حجت خدا کا اسی طرح انتظار کرنا ہے. دلیل کیا کہ اب دیکھیں کہ انہوں نے جیسے ہی محسوس کیا کہ حجت خدا مل گئے، انہوں نے اپنی کل کائنات کو لٹا دیا. اور ہم نے اور آپ نے بھی جذبہ یہی رکھنا ہے عزیزان. یعنی دنیا کی محبت میں نے اور آپ نے دل سے نکال دینی ہے.
क्या हुआ? اب بی بی خدیجہ کبریٰ کہتے کہ بھائی نشانیاں پوری ہو گئیں. ورقہ بن نوفل سے بار بار آپ پوچھتے کہ نشانیاں پوری ہو گئیں, اب بتائیے کہ آخر وہ آنے والا کب آئے گا؟ کہا ہاں ایک جوان ایسا ہے کہ جس کے چہرے پر میں وہ نور دیکھ رہا ہوں. کہتے میں اس کے چہرے پر وہ نور دیکھ رہا ہوں. کہا بلاؤ اس کو. بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے بلایا اللہ کے رسول کو اپنے غلام کے ذریعے سے. کہتے ہیں اب جب غلام کے ذریعے سے بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے رسول کو بلایا, آ کر بیٹھے, تو کہتے ہیں مہر نبوت دیکھ کر ورقہ بن نوفل نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ہاں یہی وہ نبی ہے کہ جو دین مبین اسلام کو پھیلائے گا, یعنی آنے والی برائیوں کو ختم کرے گا. آپ دیکھیں آپ نے سنا ہے نا تاریخ میں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کون ہے کہ جنہوں نے پہل کی تھی اللہ کے رسول کی طرف, شادی کی پیشکش انہوں نے کی. تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی طرف کیوں پیشکش پیری کر رہی ہیں, کیوں؟ کیونکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے جو ہے وہ شخص نہیں ہے بلکہ شخصیت ہے. یعنی شخص الگ بات ہوتی ہے, شخصیت ایک الگ پہلو ہوتا ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ شخص کو نہیں دیکھ رہی کہ یہ کون ہے, ان کی عمر کیا ہے, یہ کہاں پر رہتے ہیں, یہ جھونپڑی میں رہنے والے ہیں, یہ کھاتے کیا ہیں, نہ بلکہ یہ کیا دیکھ رہی ہیں, یہ شخصیت دیکھ رہی ہیں کہ یہ وہ نبی ہے. کہتے ہیں اس کے بعد جب خواستگاری ان کی قبول ہوئی اتنی خلوص نیت کے ساتھ, حجت خدا کا انہوں نے ساتھ دیا کہ اپنا سب کچھ دین مبین اسلام. تو میں اور آپ اگر دیکھیں تو پہلی خاتون خاندان رسالت کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو کہ ام المومنین کہلائی ہیں. خوب اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا کی ذات. اللہم صلی علی محمد. کہ بی بی فاطمہ الزہرا کون ہے؟ صدیقہ ہیں, طاہرہ ہیں, بضعۃ منی کی منزل پر فائز ہیں. فاطمہ تو ام ابیہا ہیں. لیکن یہی فاطمہ زہرا کا کردار اگر میں اور آپ دیکھیں تو معاشرے میں بخدا ساری خاندان رسالت کی خواتین بتاؤں گی میں سب اپنے مقام پر ہیں, لیکن اگر فقط اور فقط میں اور آپ شہزادی فاطمہ زہرا کا انداز اپنا لیں, معاشرہ صاحب عصر و زمان کا معاشرہ بن جائے گا. کیا کیا شہزادی فاطمہ زہرا نے؟ دیکھیے شہزادی فاطمہ زہرا نے تربیت اچھی کر کے دکھائی, بہترین ماں ہمارے سامنے بن کر آئیں گی. کس طرح سے تربیت کر کے شہزادی فاطمہ زہرا نے دکھائی ہے کہ ہم دیکھیں کہ بچوں کو کس طرح سے پروان چڑھایا کہ شب قدر میں دن میں جو ہے وہ کھانا کم دیتی تھی کہ رات میں عبادت میں تعطل پیدا نہ ہو, اور عبادت کے لیے بیدار رکھتی تھیں. باقاعدہ منہ کے اوپر جو ہے وہ پانی چھڑکا کرتی تھی بچوں کے کہ بچے بیدار رہیں. دیکھیں ایک ماں کی سب سے بڑی سعادت یہی ہوتی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ماں کی سب سے بڑی سعادت یہی ہوتی ہے کہ اس کی جتنی اولادیں ہیں, جتنے اس کے بچے ہیں, سب کی نماز اور روزے کم از کم مکمل ہوں. اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ہم عام مائیں, ہمارے لیے یہ پیغام ہے, یہ میسج ہے کہ ان کی کم از کم نمازیں مکمل ہو, کہ ایک لیول پر آ کر بچے جب پلٹ کر دیکھیں تو اپنی ماں کو دعائیں دیں کہ آج ہماری ماں نے اس وقت میں سختی کی تھی, اس وجہ سے آج ہماری نمازیں اور روزے مکمل ہیں. تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کس طرح کے رات کو پانی چھڑک رہی ہیں کہ بچے بیدار رہیں, عبادت کرتے رہیں. پھر اس کے بعد جب دعا مانگتی ہیں تو بلند آواز سے سب کا نام لے لے کر دعا مانگتی ہیں, یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ ایک مرتبہ سوال جب کر لیتے ہیں کہ ماں یہ بتائیے آپ نے سب کے لیے دعا مانگی, اپنے گھر کے لیے دعا نہیں مانگی, میرے لیے اپنے لیے دعا نہیں مانگی. تو بی بی کا جملہ کیا تھا کہ بیٹا پہلے پڑوسی بعد میں اپنا گھر. یعنی تربیت کا انداز ہے کہ دوسروں کا درد رکھنا ہے, چاہے اللہ دعا کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو, تو دعا بھی پہلے دوسروں کے لیے مانگو بعد میں اپنے لیے. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے تربیت کر کے بہترین ماں بن کر دکھایا کہ حسن و حسین پال کر زمانے کو دے دیے. بی بی ام کلثوم اور زینب جیسی باحیا بیٹیاں زمانے کے سپرد کی ہیں. پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے ان بچیوں نے, آگے جا کے یزید کے چہرے سے نقاب کو الٹنا ہے. اس طرح سے آپ نے اپنے مشن کو چلایا. اچھا بہترین ماں بن کر ثابت ہوئی, بہترین بیٹی. میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اللہ کا رسول کا ساتھ دے کر کس طرح سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ حجت خدا کا ایک بیٹی ہو کر کیسے ساتھ دیا جاتا ہے. پھر
پھر اس کے بعد زوجہ کے حوالے سے اگر بات کروں تو یقیناً شہزادی فاطمہ زہرا کا کردار ہم سب کے سامنے آتا ہے کہ کیسے بہترین زوجہ آپ بن کر ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جنگ خیبر جب ہوئی ہے، تاریخ بتاتی ہے جنگ خیبر وہ جنگ تھی کہ جب مال غنیمت بہت زیادہ ملا، بہت زیادہ مال غنیمت ملا۔ کہتے ہیں وہ رات ایسی تھی کہ پہلی رات تھی کہ مدینے کے ہر گھر میں چولہا جلا تھا، یعنی کہیں کوئی فاقہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب مرد واپس آ رہے تھے جنگ خیبر سے تو کہتے ہیں مدینے کے ہر گھر کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ دروازے کے ساتھ ان کی عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، بچے کھڑے ہوئے تھے کہ آج ہمارے بابا کچھ لے کر آئیں گے، آج ہمارے شوہر لے کر آئیں گے، آج ہم اپنے گھر میں کھانا پکائیں گے، یعنی سب غنی ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے میں شہزادی فاطمہ زہرا دروازے پر کھڑی، کہتے ہیں انتظار کر رہی ہیں علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب علی آئے ہیں دونوں ہاتھ خالی، سب آ رہے ہیں ہاتھ بھرے میں لیکن دونوں ہاتھ خالی۔ ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا کے نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے علی ابن ابی طالب کے جملے کیا تھے؟ کہا فاطمہ زہرا جتنا سب کو ملا تھا اتنا ہی مجھ کو بھی ملا تھا۔ کون ہے یہ فاتح خیبر؟ حجت خدا فاتح خیبر، لیکن اس کے باوجود اتنا ہی ملا جتنا سب کو ملا، مال غنیمت مجھ کو بھی فاطمہ زہرا اتنا ہی ملا تھا۔ لیکن جب میں وہاں سے چلا تو راستے میں مسکین فقیر سارے ملتے چلے گئے، میں سب کو دیتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب میں اپنے گھر آیا ہوں میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ اب یہاں پر بیوی کا کردار آپ دیکھیے کیا نظر آتا ہے کہ بیوی کا کردار یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ سجدہ شکر میں سیدہ طاہرہ نے، زکیہ طاہرہ نے اپنے سر کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہا کہ بار الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایسا شوہر عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیں کیسے ہر منزل پر اگر علی جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ لڑ کر علی واپس آتے ہیں تو علی کی تلوار کو صاف کرنے والی شہزادی فاطمہ زہرا، اور یہی شہزادی فاطمہ زہرا میں نے کہا نا کہ جب مسلح عبادت پر جاتی ہیں تو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہی فاطمہ زہرا جب مسلح عبادت پر جاتی ہیں تو کس طرح کی صحیفہ فاطمہ زہرا وجود میں آتا۔ یعنی شہزادی فاطمہ زہرا نے ہم کو اور آپ کو یہ بتا دیا کہ عورت فقط گھر کے اندر نہیں بلکہ باہر نکل کر بھی بہترین کام کر سکتی۔ بی بی کون ہے؟ مدافع ولایت ہیں، ولایت کی حفاظت کرنے والی۔ ہم غور تو کریں کہ شہزادی فاطمہ زہرا جو ہے وہ مدافع ولایت ہیں۔ کس طرح کہ شہزادی فاطمہ زہرا گئی ہیں دربار میں ایک عظیم الشان خطبہ فدکیہ۔ ایام فاطمیہ جس وقت آتے ہیں تو آپ اور میں خطبہ فدق کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیے پورا خطبہ تو نہیں لیکن چند جملے یقیناً میں آپ کی خدمت میں یہاں پر خطبہ فدقیہ کے بیان کروں گی کہ دیکھیے کہ یہ خطبہ کیا تھا کہ بعض جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خطبہ تاریخ کے چہرے پر ایک غازی کی مانند ہے۔ غازہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کسی کا چہرہ ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر یہاں پر لالی لگا دی جائے تو چہرہ خوبصورت دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ کہتے ہیں کہ یہ جو خطبہ شہزادی فاطمہ زہرا کا ہے یہ خطبہ تاریخ کے چہرے پر غازے کی مانند ہے کہ تاریخ کا چہرہ جگمگاتا ہے اس خطبے۔ کیا خطبے کے اندر شہزادی فاطمہ زہرا نے بیان کیا، کیا ایسی خوبصورتی جو ہے وہ اس خطبے کے اندر ہے۔ دیکھیں کہ ولایت کے بارے میں شروع میں ہی پہلے تو بی بی آپ سب کو پتہ حمد و ثنا، پھر اپنے بابا کے بارے میں اور اس کے بعد پھر ساری باتیں بیان کر کے بی بی کا جملہ ولایت کے لیے کون سا۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں تطفی نور اللہ، ترید و تطفی نور اللہ، کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نور کو بجھا دو، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ یعنی بی بی نے ہم کو اور آپ کو بتایا، کیا بتایا کہ دیکھو کہ ولایت سے رشتہ ہمارا کیا ہے۔
تم چاہتے ہو کہ جو ہے وہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دو؟ تو ہرگز اللہ کے نور کو پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے ہو۔ اور پھر یقیناً جب خطبہ آگے بڑھتا ہے، بہترین باتیں، گفتگو، کلام ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے، پھر ایک معاشرے کی ایک خرابی کی طرف بی بی اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں۔ اب جملہ سنیے گا بی بی کا کون سا ہے؟ بی بی فرماتی ہیں کہ اطلع الشیطان راسہ من مغرزہ حاطف بکم۔ کیا کہا بی بی نے؟ بی بی نے ارشاد فرمایا کہ اطلع الشیطان راسہ من مغرزہ، کہ جب شیطان نے سوراخ سے اپنے سر کو باہر نکالا۔ دیکھیں الفاظ کتنے چنے ہوئے بی بی کے۔ بی بی فرماتی کہ جب شیطان نے سوراخ سے اپنے سر کو باہر نکالا اور اس کے بعد تم کو حاطفن بکم کے اور تم سب کو آواز دی، بی بی ارشاد فرماتی ہے تم سب نے کیا کیا؟ تم سب نے اس شیطان کی پیروی شروع کر دی۔ یعنی ایک معاشرے کے خرابی کی طرف اشارہ۔ دیکھیں آسان کام نہیں تھا بی بی کا، اس منزل پر جا کر کے، جو دربار کی منزل پر اس طرح سے خطبہ دینا آسان کام نہیں تھا، لیکن اگر بی بی کے جملات کے اوپر میں اور آپ غور کریں، سارے جملات خطبے کے بہترین ہیں، جہاں بی بی معاشرے کے آپ دیکھیں اس خرابی کی طرف بتا رہی ہیں کہ شیطان نے سر نکالا اور سوراخ سے سر نکالنے کے بعد تم کو آواز دی، بلند آواز دی، تم نے کیا کیا؟ تم اس کی پیروی شروع ہو گئے کرنا۔ پھر اسی خطبے میں بی بی نے ایک پیشن گوئی کی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ کون سی پیشن گوئی کی؟ بی بی سلام اللہ علیہا نے کہا کہ یہ جو خلافت کی اونٹنی ہے جس سے تم دودھ لینے کی کوشش کر رہے ہو، خدا کی قسم تم اس سے خون کے علاوہ کچھ نہیں پاؤ گے۔ اور واقعاً ہمیں نظر آتا ہے کہ بعد میں واقع حرہ کی صورت میں یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی ہے کہ وہ خلافت سے جس سے یہ فائدہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، واقع حرہ جب پیش آیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا دیا گیا، اس کو آگ لگا دی گئی، مسجد نبوی کو استبل بنا دیا گیا اونٹوں کا، گھوڑوں کا، وہاں پر خون ہی خون تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارا واقع حرہ جو ہے وہ تاریخ کا ایک کوئی عام واقعہ نہیں ہے عزیزان۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی پیشن گوئی جو ہے وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ بی بی کا کردار ہر جگہ پر ہم کو نظر آتا ہے، اور یہی کردار ہم نے اور آپ نے آگے بڑھانا ہے کہ خاتون کیسے اپنی زندگی کو، معیار کو کیسے بلند کر سکتی ہے، کس طرح سے معاشرے کے اندر وہ جو ہے وہ کام کر سکتی ہے، کس طرح سعید ایک معاشرے کو بنا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد سارے اماموں کی دیکھیں کہ سارے معصومین کی مائیں بہترین مائیں ہیں، سارے معصومین کی زوجہ بہترین زوجہ ہیں۔ اب آئیے ایک گفتگو کو، اپنی گفتگو کو ایک قدم اور آگے بڑھاؤں بی بی حمیدہ خاتون کی طرف۔ دیکھیں ان کا کام بڑا اہم ترین، بی بی حمیدہ خاتون آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ نے ایک ٹرن لیا تھا۔ کب؟ چھٹے امام کے دور میں۔ کیوں ٹرن لیا تھا؟ صاحبان علم ہے، آپ جانتی ہیں کہ بنو امیہ کا سقوط ہو رہا تھا اور بنو عباس اوپر آ رہی تھی، ایک ٹرن تاریخ نے لیا تھا، تو لہٰذا یہاں پر بڑا اہم ترین موضوع تھا چھٹے امام کے دور میں۔ کہتے ہیں یہ بی بی حمیدہ خاتون کون ہے؟ کہ بی بی حمیدہ خاتون جو ہیں چھٹے امام کی زوجہ ہیں، ساتویں امام کی ماں ہیں، لیکن ان کی پیشن گوئی جو ہے وہ پانچویں امام نے اپنی زندگی میں کر دی تھی، اور کہا تھا کہ ہماری آنے والے وقتوں میں ایک خاتون ہوں گی۔ اچھا ان کا نام بتا کر ان کو لقب مصفہ دے دیا، پاکیزہ۔ کیا پانچویں امام کی زندگی میں ہم کو نظر آتا ہے کہ پانچویں امام ان کے بارے میں کیا جملہ؟ دیکھیں یہ سعادت کی بات ہے کہ ایک لسان امامت سے ان کے لیے یہ جملے نکل رہے ہیں جو ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر۔ کیا کہا امام نے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حمیدہ خاتون ہیں یہ دنیا میں بھی سعید ہیں اور آخرت میں بھی لائق تحسین ہیں۔ کیا کہنا، یہ بی بی سلام اللہ علیہا ہیں، اور یہ بعض احادیث کی ائمہ کی راویہ بھی ہیں اور با علم اتنی ہیں کہ اگر کوئی سوال لے کر ان کے پاس آتا ہے، پھر وہی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ ممبر پر آ رہی ہیں نا، ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ با علم ہو کر ممبر پر آئیے گا۔
یہ بی بی حمیدہ خاتون کون ہے کہ جب اگر بی بی حمیدہ خاتون علم کے بارے میں اگر بات کرتے تو لوگ سوالات لے کر ان کے پاس آتے تھے، اور آنے کے بعد سوالات لے کر ان کے پاس آتے تھے، یہ جوابات باقاعدہ دیتی تھیں، اور مولا جو ہے وہ ان کو درود پڑھ دیجیے گا محمد علیہ بی بی حمیدہ خاتون کی ہم کو اور آپ کو تاریخ میں نظر آتی ہے۔ بالکل اسی طرح بہت ساری ہماری ساری کی ساری مخدرات جتنی ہیں ہمارے اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے گفتگو اگر آپ کی خدمت میں کروں، بہت ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح 8ویں امام کی ماں ہے، اسی طرح 9ویں امام کی ماں ہے، ہمارے 7ویں امام کی ماں ہے، پھر 10ویں امام کی ماں کو دیکھیے، پھر 11ویں امام میں تو آپ آ کر دیکھیں کہ ایک الگ سسٹم خواتین کا ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ یعنی ہر ماں نے، ہر زوجہ نے اپنے اپنے دور میں ایک بہترین کام کر کے ہم کو دکھایا، بہترین کرامات، بہترین معجزات ہمارے اور آپ کے سامنے، ہر ایک کی طرف سے ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 11ویں امام کا دور ہے وہ کس قدر سخت ترین دور ہے۔ آپ دیکھیں کہ آخر کے جو امام ہیں ان کی زندگیاں کتنی سخت ہیں، کتنی دشوار ہیں، جنایات کس قدر ہیں۔ 10ویں امام متوکل کا دور ہے، کتنا سخت ترین دور ہے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ 10ویں امام کے دور میں متوکل نے سب سے پہلے کیا کیا، متوکل نے زیارت پر پابندی لگائی، علویوں کا قتل عام کیا، متوکل کے جنایات، متوکل کے جو ظلم اور ستم ہیں ہم کو اور آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں عزیزان۔ خوب، اس کے بعد پھر 11ویں امام کا دور جب آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 10ویں امام 11ویں امام چھاؤنی میں ان کو رکھا گیا، نظر بند کر دیا گیا۔ 11ویں امام کی زندگی ٹوٹل 11ویں امام کی زندگی 24 سال 25 سال، بہت زیادہ 27 سال، اتنی کم عمر، اور اس میں زیادہ تر آپ کو کہاں نظر بند رکھا گیا یا قید خانے میں رکھا گیا۔ اب جب ایک مرتبہ یعنی ٹوٹل ملا کر تقریباً 7 سال تک آپ کو قید خانے میں رہنا پڑا۔ اب آپ جب 7 سال تک قید خانے میں ہیں تو پیچھے کیا ہوگا؟ آپ قید خانے میں نا، کہتے ہیں آپ کوئی سسٹم تو بنا کر گئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا کہ روابط، جب دیکھیں اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی 7ویں امام بھی قید خانے میں تھے، کیا وہ کوئی سسٹم بنا کر نہیں گئے؟ کہا نہیں، 7ویں امام میں اور 11ویں امام کی زندگی میں فرق ہے۔ 7ویں امام اگر تھے تو وہاں پر کبھی کبھار کسی کو ملنے دیا جاتا تھا، لیکن 11ویں امام میں یہ بہت سختی بڑھ گئی، نظر بندی بھی ہے، کوئی نہیں جا سکتا۔ اب تاریخ اٹھا کر جب ہم دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم کو ملیں گی کہ کس طرح ملنے والے کتنا چھپ چھپ کر جاتے تھے کہ لاٹھی کے اندر جو ہے وہ لیٹر کو چھپا کر امام کے لیے پیغام کو لے کر جاتے تھے، کبھی جو ہے وہ تیل والے بن کر وہاں جا رہے ہیں، کباڑیے والے بن کر جا رہے ہیں، امام تک پیغام جا رہا ہے، امام سے پیغام آ رہا ہے، بڑا مشکل ترین دور۔ اب ایسے میں ضرورت تھی کہ کوئی سسٹم قائم کر کے جائیں۔ کہتے ہیں ایسے میں وہ سسٹم، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ سسٹم کس کا تھا؟ بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی نرجس خاتون کا تھا۔ اب تاریخ میں اٹھا کر تو دیکھیے آج بی بی حکیمہ خاتون، اب اگر میں آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں بات کروں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، خدا ان کو حیات طیبہ عطا کر دیتا ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون اتنی متقی، اتنی پرہیزگار خاتون، عمل کے میدان میں بی بی حکیمہ خاتون اس قدر بلند و بالا ہو گئیں کہ آج روضہ مبارک امامین کے ساتھ ان کی جو ہے وہ موجود ہے قبر مبارک۔ ظاہر جاتا ہے جہاں اماموں کو کتنی خواتین گزری ہیں، کسی کی قبروں کا پتہ ہے ہم کو اور آپ کو نہیں پتا، کتنی باعلم خواتین گزری ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنایا۔ آج مرجع خلائق سامرا جاتی ہے اور جانے کے بعد جب سلام پیش کرتی ہے تو ساتھ بی بی کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ کون؟ بی بی حکیمہ خاتون، کہ جن کے بارے میں اگر میں یوں کہوں کہ امام کو ان کے اوپر کتنا اعتماد تھا کہ سسٹم ان کے حوالے کر کے چلے گئے، یعنی فیصلے یہ کر سکتی تھیں
یہ لوگوں کو مشورے دیتی تھیں، علمی مشورے دیتی تھیں، لوگوں کو سوالات کے جوابات دیتی تھی. کہتے ہیں ایسے میں وہاں پر کسی نے آگے بڑھ کر یہ جملہ کہہ دیا تھا بی بی حکیمہ خاتون سے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون امام کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح فیصلے کرے، وہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ امام موجود ہیں، ظاہر بظاہر امام ہے، لیکن اس کے باوجود ایک خاتون جو ہے وہ سسٹم خاتون کے حوالے ہو، فیصلے خاتون کر سکے. اب ایسے میں بی بی حکیمہ خاتون نے تاریخ بتاتی ہے برجستہ جواب یہ دیا کہ کیوں تم نے دیکھا نہیں تاریخ میں واقع کربلا میں کہ چوتھے امام موجود تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ زینب کبریٰ سسٹم پورا چلا رہی تھی کہ نہیں چلا رہی تھی. کہ بی بی زینب کبریٰ کیسے سسٹم چلا رہی تھی. دیکھیں آپ تاریخ دیکھیں، واقع نظر آتا ہے کہ ہر فیصلے کو چوتھے امام یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میں پہلے پھپھی زینب سے پوچھ لوں تو جواب دوں. کیوں امام نہیں ہے کیا، وہ فیصلے نہیں صادر کر سکتے؟ کہا نہیں، سسٹم بی بی زینب کے حوالے ہے. اور کون کر کے گیا یہ سسٹم؟ خود امام حسین سپرد کر گئے ہیں. تو یہاں پر بی بی حکیمہ خاتون نے برجستہ ایک جواب یہ دیا کہ جب بی بی زینب کے سپرد سسٹم امام کے ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے تو کیا میں اس طرح سے، کیا سسٹم میرے سپرد نہیں ہو سکتا؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے. یہ کردار، دو کردار بی بی نرجس خاتون بہت معاون اور مددگار. اچھا کبھی ممبر پر آئے نا آپ، تو ممبر پر آنے کے بعد ایک ضرور کام کیا کریں. دیکھیں یہ وہ مقدرات ہیں کہ جن کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کر رہی ہوں نا، اور یہ تجربے والی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ بی بی نرجس خاتون کی چونکہ بات آئی، اور بڑی با عصمت اور با طہارت بی بی نرجس خاتون مادر صاحب عصر و زمان. اگر آپ 10 دن تک زیارت عاشورہ پڑھیں، 10 دن تک زیارت عاشورہ پڑھیں اور اس کے بعد 10ویں دن آپ ہدیہ پیش کریں مادر صاحب عصر و زمان بی بی نرجس خاتون کو، جہاں آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی. 10 دن زیارت عاشورہ لگاتار آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 10ویں دن مادر امام زمان کو اگر آپ ہدیہ پیش کرتی ہیں تو آپ کی جہاں تمام حاجتوں کو خدا پورا کرتا ہے، وہاں اس زیارت عاشورہ کی روحانیت اور معنویت بذریعہ بی بی نرجس خاتون ہو کر آپ اپنے اندر محسوس کریں گی. اور پھر جب آپ ممبر پر آئیں گی یقیناً آپ سوچئے گا کہ آپ کے اندر کیا روحانیت ہوگی، کیا معنویت ہوگی، اور پھر وہ زبان سے نکلے گا آپ کے کہ جو واقعاً اسلام میں چاہیے کہ یہ زبان سے نکلے تبلیغ دین کے لیے. کس طرح سے مبلغ دین یہ خواتین بن کر. تو بی بی نرجس خاتون کی ایک اہمیت ہے. دیکھیں پھر وہی والی بات کہ جس طرح بی بی حکیمہ خاتون ہے، بالکل اسی طرح بی بی نرجس خاتون اسی احاطے میں جالی کے موجود ہیں. آج دنیا جاتی ہے بی بی نرجس خاتون کو بھی سلام پیش کرتی ہے عزیزان. خوب اس کے بعد اب یہ کون سی خواتین کی جو خاندان رسالت کی تھیں، انہوں نے کس طرح سے محافظ دین کس طرح بن کر دکھایا، کس طرح مدافع ولایت بن کر ہم کو اور آپ کو دکھایا. یہ ساری خواتین وہ ہیں جو میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل بن کر سامنے آئی ہیں. باقی امامین کے بارے میں آپ تلاش کیجئے گا، دیکھیے گا کہ باقی امامین کی جو زوجائیں یا مائیں ہیں ان کا کیا کردار نظر آتا ہے ہم کو اور آپ کو. اچھا اس کے بعد پھر جو دوسرا درجہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ مائیں جو کربلائے معلیٰ میں، مائیں نہیں صرف بلکہ اگر یوں کہوں کہ خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والی خواتین جو کربلا میں موجود تھی، ان کا کردار کیا تھا. ہم سیرت و کردار دیکھیں تو کیا جذبہ تھا ان ماؤں کا، کیا جذبہ تھا ان بیٹیوں کا، کیا جذبہ تھا ان بہنوں کا کہ جو کربلا معلیٰ میں موجود تھی، کیا جذبہ تھا ان بیٹیوں کا کہ جو کربلا معلیٰ میں موجود تھی. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی تحریک مکمل ہوتی ہے، کوئی معاون ہو، کوئی مددگار ہو، ہے کہ نہیں ہے. انسان کوئی تحریک لے کر اٹھتا ہے تو اس کو جس طرح بالکل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود اللہ کے رسول سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ
کہ کس طرح سے اللہ کے رسول کو معاون اور مددگار کی اگر ضرورت تھی تو ایک خاتون کھڑی ہوئی، اور ایسی خاتون کھڑی ہوئی کہ کس طرح معاون بنی ہے، کس طرح نصرت کی ہے، کس طرح مددگار، کہ اللہ کے رسول کا مشن مکمل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح یہ کربلا کی تحریک جو ہم کو اور آپ کو نظر آتی ہے، اس کربلا کی تحریک میں بھی آپ دیکھیں خود مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے جو معاون ہیں، جو مددگار ہیں، وہ کون نظر آتی ہیں؟ وہ شہزادی زینب کبریٰ نظر آتی ہیں۔ ہم شہزادی زینب کبریٰ کے حال پر اگر نگاہ ڈالیں، یہ کون شہزادی زینب کبریٰ؟ جناب عبداللہ سے ان کی شادی ہوئی۔ کہتے ہیں جب یہ قافلہ چلا تھا نا، اچھا اس سے پہلے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ولادت ہوئی ہے بی بی کی، اللہ کے رسول گھر میں نہیں تھے۔ کہتے ہیں جب سفر سے واپس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حیات تک جتنے نام رکھے ہیں علی و بطول کے گھر کے اندر، وہ اللہ کے رسول نے رکھے ہیں۔ کہتے ہیں جب آئی ہیں اللہ کے رسول تو ایک مرتبہ آغوش میں اٹھایا بی بی زینب کبریٰ کو، اور اٹھا کر نام جو ہے کیا رکھا؟ بچی کا نام رکھا زینب، اور اس کے بعد کہا کہ یہ بچی مثل ختیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی خدمت میں کیوں یہ جملہ بیان کیا؟ کیونکہ دیکھیے شہزادی زینب کبریٰ وہ کام کیا کربلا میں کہ جو بی بی ختیجہ طاہرہ کا مشن تھا وہ پورا کیا، جو بی بی فاطمہ زہرا کا مشن تھا وہ مشن کربلا معلیٰ میں بی بی زینب نے پورا کیا یا اس کو آگے بڑھایا۔ یہ کون بی بی زینب؟ کہ جب قافلہ چلا تھا، آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ قافلہ جس وقت چلا تھا تو محضر نامے میں ان کا نام شامل نہیں تھا۔ کیوں نام شامل نہیں تھا؟ ایک شرعی اور ایک فقہی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ خاتون کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالے، سوائے اس بات کے کہ اذن فحوہ اس کو حاصل ہو۔ اذن فحوہ سے مراد یہ ہے کہ خاموش زبان کے ساتھ اسے معلوم ہو کہ ہاں اگر میں نے قدم باہر نکالا تو میرا شوہر مجھے کچھ نہیں کہے گا، یا میں بعد میں بھی پوچھ لوں گی تو وہ رضامندی ظاہر کر دے گا، یہ اذن فحوہ ہوتا ہے۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس وقت تک قدم گھر سے باہر نہ نکالو جب تک شوہر راضی نہ ہو۔ آئی ہیں جب امام علی مقام کے پاس تو کیا کہا؟ امام کے پاس آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ بھیا کیا میرا نام اس محضر نامے میں ہے شامل؟ کہا نہیں بہن زینب تمہارا نام نہیں، آپ کا نام نہیں۔ تو کہا بھیا وجہ کیا ہے؟ میرا نام آپ کو معلوم ہے کہ میں وہ بہن ہوں کہ دن میں جب تک ایک مرتبہ آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، میں کیسے آپ کے بغیر جیوں گی؟ کہا کہ یہاں پر بہن ایک شرعی قباحت ہے۔ کہا کیا شرعی قباحت؟ کہ آپ کے ولی عبداللہ ہیں، آپ جائیے ان سے اجازت لے کر آئیے، اگر وہ اجازت دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ۔ اب دیکھیں چلی ہیں، چل کر گئی ہیں کہاں؟ آپ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ان مخدرات کے اوپر ہم اور آپ غور کریں، ہمارے لیے بھی پیغامات ہیں، منبر سے دینے والے پیغامات بھی اس میں پوشیدہ ہیں۔ مجالس میں اجاگر کرنا ہے نا، کیسے؟ آپ یہ سمجھائیے، دیکھیں کہ یہ خاتون ہے، ایک ایسے گھرانے کے خاتون ہیں، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام ان سے کہہ رہے ہیں کہ بہن آپ باہر قدم نہیں نکال سکتی، شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ گئی ہیں عبداللہ کے پاس جانے کے بعد اجازت لینے کے لیے گئی ہیں، جناب عبداللہ نے اجازت دی۔ آپ سب نے تاریخ سنی بھی، اجازت دی کس طرح اجازت دی؟ کہتے اجازت دینے کے بعد جو ہے جب تھوڑا سا چلی روکا اور کہا کہ یہ دو بچے اون اور محمد، کہا بی بی شہزادی آپ ان کو ساتھ لے کر جائیے، دیکھیے جب حجت خدا پر کوئی وقت آئے تو ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجیے گا، بانٹ دیجیے گا۔ یعنی ان کا سیرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بہت طولانی سیرت، ہم اس کو سمرائز اگر کرنا چاہیں بہت ساری چیزیں ان کی سیرت کی نظر آتی ہیں۔ یوں کہوں کہ کربلا سے پہلے بھی جو یہ مقام میں نے بیان کیا، کربلا کے اندر بھی، شام کے اندر بھی، پھر واپس کربلا آ کر بھی بی بی کی سیرت اور کردار نظر آتا ہے ہم کو اور آپ کو۔ تو
چلی ہیں، آئی ہیں اپنے بھائی کے پاس، اور آنے کے بعد جب بتایا میں اجازت لے کر آئی ہوں، اب محضر نامے میں نام شامل ہوا اور زینب کبریٰ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ چلی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہر منزل پر بی بی زینب کس طرح سے اپنے بھائی کا ساتھ دیتی ہیں۔ 2 محرم کو جب یہ قافلہ اترا کربلا تب ساتھ دیا ہے۔ پوری کی پوری کربلا بھائی نے ان کو بتائی۔ کس طرح بتائی؟ کہا کہ ایک مرتبہ بلایا، اماں فضہ کے ذریعے سے کہا بلا کے لائیے۔ کہا جب آ گئے امام علی مقام تو جملہ کیا کہا کہ بھیا مجھے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے دردناک انداز میں رو رہی ہے وہ بی بی۔ پھر اس کے بعد کیا جملہ، جب مولا نے بتا دیا کہ ہاں بہن وہ ہماری ماں ہے، کوئی اور نہیں ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ پھر جملہ کیا کہا کہ بھیا اس مقام سے کہیں دور چلیے، کیوں؟ کیونکہ اس کی مٹی سے مجھے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے۔ کہا نہیں بہن زینب، اب آپ دیکھیں کہ مشن ایک حجت خدا، اپنے معاون، اپنے مددگار، کیوں؟ کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ زینب کا کردار کیا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے زینب کبریٰ کو، اب آگے کس طرح سے اس مشن کو لے کر چلنا ہے، تیاری کر رہے ہیں شروع دن سے ہی۔ جب کربلا پہنچے ہیں اپنی بہن کو تیار کر رہے ہیں، کہا نہیں بہن اب ہمارے جو ہے وہ خیمے یہاں سے اٹھ نہیں سکتے۔ کیوں خیمے نہیں اٹھ سکتے؟ اس وجہ سے خیمے نہیں اٹھ سکتے کہ یہ مقام وہ مقام ہے کہ جہاں اب ہم قیامت تک ہم یہیں پر رہیں گے، ہمارے قبور بنیں گے۔ آپ دیکھیں ایک بہن کے لیے آسان کام نہیں تھا یہ سننا کہ یہ مقام وہ مقام ہے جہاں میرے بھائی کی قبر بنے گی، قبور بنیں گی کربلا میں۔ کہا کہ لیکن تیار ہوئی، کس طرح تیار ہوئی؟ کہتے ہیں اپنی بھائی کے مشن میں ساتھ ساتھ آپ اس طرح سے تیار ہوئی کہ جب یہ قافلہ 11 محرم کو چلا، کہتے ہیں نا شب عاشور بھی اسی طرح بہن اور بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کے خوب روئے ہیں، گریہ کیا ہے۔ وہ آپ نے جملہ سنا ہے نا کہ مصائب کے جملوں میں کہ جب دونوں ملے تھے تو کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ بھائی نے کہا کہ بہن ذرا بازو لاؤ تو ہم اس کے بوسے دیں، اور کیا کہا تھا کہ ذرا گردن سے ردا اپنی ہٹاؤ تو ہم گردن کو بوسے دیں۔ کیوں بوسے دیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر ضربیں لگنی ہیں۔ نانا چوما کرتے تھے اس مقام کو۔ کہا بازو جو کہ بندھیں گے کربلا مولا۔ یہ ساری گفتگو چل رہی ہے بہن اور بھائی کی آپس میں، اور صرف کس لیے کہ سامنے، کیونکہ دیکھیں امام علی مقام کے سامنے جو ہے وہ اپنی اولادیں نہیں تھیں، اپنی بہن نہیں تھی، اپنے بھانجے بھتیجے نہیں تھے، بلکہ ان کے سامنے ایک مشن تھا، ایک تحریک تھی پوری ان کے سامنے، اور اس تحریک کو انہوں نے لے کر چلنا تھا کہ میرا نکلنا کسی سیر و تفریح کی بنا پر نہیں ہے، میرا نکلنا جو ہے وہ کسی غرض سے نہیں ہے، نہ ہی میں کسی اور غرض سے، بلکہ کیا کہا مولا نے، بہت مولا کا وہ خطبہ جو ہے وہ دیکھیے گا کہ کیسے مولا نے اس میں منشن کیا ہے، باقاعدہ بتایا ہے کہ میں نکل رہا ہوں اپنے بابا کی جو دین ہے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، بابا کی سیرت کی امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں نکل رہا ہوں، نافذ کرنے کے لیے بابا کی سیرت کو، یعنی اب اس کو بچانا، وہ مشن جو امام حسین علیہ السلام لے کر چلے تھے 10 محرم تک ان کا مشن تھا، 11 محرم سے زینب کبریٰ کا مشن ہے۔ آپ دیکھیں شام غریبہ تک بی بی روئی ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ بی بی تاریخ بتاتی بے ہوش، لیکن اب اس کے بعد جو تحریک شروع ہوئی ہے 11 محرم سے، زینب کبریٰ تاریخ میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی کہ بے ہوش ہوئی ہیں یا روئی ہیں، نہ اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کیا ہے کہ نہیں، اب جب وہ تحریک جو بھائی یعنی یا حجت خدا لے کر چلے تھے، اب اس کی ذمہ داری زینب کے کاندھوں پر ہے۔ ہم سوچیں تو صحیح عزاداروں کہ یہ کیا مقام کیا ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلتا ہے تو جتنی بیویاں ہیں، جتنی مقدرات ہیں، سب کے سب کیا ہے آپ کو پتا اچھی طرح کہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، ساتھ میں بی بی زینب کا بھی اسی طرح ہے، اور سکینہ کیا ہے 4 سال کی سکینہ، اور ان کے جو گلا ہے اس کے گرد رسی بندھی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ تسلی، ہر بی بی کو تسلی دے رہی، کوئی بات نہیں،
اکبر نہیں تو کیا ہوا، میں ہوں، قاسم نہیں تو کیا ہوا، میں ہوں. یعنی آپ ایک عورت کا کردار دیکھیے کہ کس طرح اس کردار کو بی بی زینب نے نبھایا کہ ایک اس ایریے میں کہ جب بہت زیادہ آسان کام نہیں تھا. دیکھیں عورت پہ مشکل ترین وقت کون سا ہوتا ہے، جب وہ اپنی ساری ہمتیں چھوڑ دیتی ہے. عورت لاشیں دیکھیں، اپنی ساری ہمتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. خون دیکھے بہت زیادہ، اس کی ساری ہمتیں، اور پھر خاص طور پر خون بھی کس کا، پیاروں کا خون. 72 لاشیں دیکھتے ہوئے زینب اپنے آپ کو اتنا بلند حوصلہ رکھ رہی ہیں. آپ اس کردار کو محسوس کیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ صرف پڑھیے اس کو، آپ محسوس کریں گی تو آپ فرش عزا پر بیٹھ کر محسوس کروائیں گی نا. آپ کے اندر معلوم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بی بی زینب کبریٰ کا کردار کیا ہے. وہ مشن جو لے کر چلے ہیں، اب کس طرح سے لمحہ بلمحہ منزل بمنزل بی بی زینب کبریٰ جو ہے کبھی امامت کو بچا رہی ہیں، کس طرح شام غریبہ جو ہے وہ لے کر چوتھے امام کو چلی. پھر ایک کردار اور یہاں پر ہمیں فقہ کا نظر آتا ہے. کون سا؟ کہتے ہیں کہ بی بی زینب کبریٰ ایک مرتبہ جو ہے وہ جب سارے خیام جل چکے اور اس کے بعد جب آخری خیمہ سید سجاد کا بچا تو آئی ہیں. آ کر کیا جملہ کہا، بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، بتاؤ کہ جل جائیں یا باہر نکل جائیں. یعنی فقہی مسئلہ یہاں پر پوچھا ہے کہ دیکھو باہر نامحرم موجود ہیں، ہم باہر جائیں یا نہیں. کہا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، نکل جائیے صحرا کی طرف. تو نکل گئی، امام کو بچایا ہے، غشی کے عالم میں پڑے، لے کر چلی. کہتے اب یہ امامت، اگر میں کہوں آپ کی خدمت میں جملہ کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بی بی خدیجہ اور بی بی فاطمہ کے مشن پر کام کیا. بی بی خدیجہ نے اگر اپنی کل کائنات حجت خدا پر وار دی تو آپ کی کل کائنات 2 بیٹے تھے جو آپ نے صدقہ کر دیے. بی بی فاطمہ زہرا کا مشن کون سا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا اگر مضاعف ولایت ہے، بی بی فاطمہ زہرا اگر محافظ ولایت ہے، محافظ امامت ہے، تو آپ بھی دیکھیے کہ شام غریبہ کس طرح محافظ ولایت بن گئی ہیں، محافظ امامت کس طرح سے آپ نے کیا ہے. سید سجاد کو لے کر آپ خیمے سے باہر نکلی ہیں. آسان کام نہیں ہے عزیزان. پھر جب یہ قافلہ چلا ہے منزل بمنزل، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب قافلہ پہنچا کوفہ و شام کے بازار. آسان کام نہیں ہے ان بیویوں کا کہ جن کا سایہ بھی سورج نے نہ دیکھا ہو. شہزادی زینب کبریٰ کس طرح سے ہم کو اور آپ کو نظر آتی ہیں، کس طرح کام کر رہی ہیں. بی بی زینب کبریٰ کہ جب پہنچی ہیں، آپ دیکھیں کہ کوفہ کتنا مختصر ترین وقت ہے. 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، 13 محرم کو قریباً یا 14-13 محرم کو یہ پہنچ گیا کہاں، کوفہ. اور تقریباً 18 یا 19 محرم کو شام کے لیے روانہ ہو گیا. اب دیکھیں اتنا مختصر ترین وقت. اس میں بی بی زینب نے اس بازار میں، اس دربار میں بھی باقاعدہ اپنا کردار ادا کیا. کہتے ہیں اس کے بعد پھر اہم ترین کردار بی بی زینب کبریٰ کا کون سا نظر آتا ہے عزیزان، کہ جب پہنچی ہیں آپ یزید کے دربار میں، اور اس یزید کے دربار میں آپ پہنچنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ پوری تاریخ ہے اس میں کہ کس طرح آپ نے خطبہ دیا ہے، کس طرح سے. اچھا ہوا کیا کہ یزید نے جملہ کیا کہا، آپ دیکھیں برجستہ کیسے جواب دے رہی ہیں. یزید نے وہاں سے کہا یہ کون بی بی ہیں، جب تعارف کرایا گیا کہ یہ زینب ہے، حسین کی ہمشیرہ ہیں، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ کہا دیکھا زینب کربلا میں تمہارے بھائی کو خدا نے کیسا ذلیل کیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہتے ہیں بی بی کا جملہ کیا تھا کہ تو بتائے گا کہ کون ذلیل ہوا، کون عزت دار ہے. سورہ روم کی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے بی بی نے بتایا کہ عزت دار وہ ہے جسے خدا عزت دے. اور یہ زمانہ بتائے گا، یہ وقت بتائے گا کہ کون عزت دار ہے، کون عزت دار نہیں ہے. عزیزان یہ بی بی نے اپنے خطبوں میں جب جملے کو آپ غور کیجئے گا کہ یہ خطبہ جو ہے یہ بی بی نے بڑا بہترین خطبہ دیا کہ جس وقت میں یہ کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا کربلا میں، بی بی کا صرف ایک جملہ ما رایتو الا جمیلا.
کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. اب غور کیجئے, یہاں پر غور کیجئے, مقام ہے یہ. اگر میں اور آپ یہ کہتے ما رایت الا جمیلہ, بی بی کے الفاظ کو میں اور آپ نظر انداز کر کے گزر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بی بی کے الفاظ ہیں یہ بڑے اہم ترین ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ کربلا میں خوبصورتی, کیا نظر آئی بی بی کو خوبصورتی؟ وہاں پر لاشیں دیکھی بی بی نے, کیا یہ خوبصورتی تھی؟ آپ نے وہاں پر خون دیکھا, کیا یہ خوبصورتی تھی؟ اپنے پیاروں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا, شہید ہوتے ہوئے دیکھا, کیا یہ خوبصورتی تھی؟ یا خود بے ردا ہو کر وہاں سے نکلی ہے, یہ خوبصورتی؟ نہ عزیزان, غور کرنے کا مقام ہے. یقیناً کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے آپس میں. جو بی بی کہہ رہی ہیں کہ ما رایت الا جمیلہ, کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کربلا میں کچھ دیکھا نہیں ہے. کہ خوبصورتی کربلا میں کیا تھی؟ جب میں نے بڑا تلاش کیا اس کے بارے میں تو ڈاکٹر رفیع سکرانی کے ایک فارسی کی کتاب ہے, میں اس میں پوری سکرانی میں ایک جملہ میں نے پڑھا, وہاں پر میں ٹھہر گئی. یہ جملہ کہ کس طرح سے کیا خوبصورتی, بی بی کو کیا خوبصورتی نظر آئی. دیکھیں, کہتے ہیں کہ کربلا میں سب سے بڑی خوبصورتی تو یہ تھی کہ ہر شخص, ہر شہید اپنے زمانے کے امام پر جان فدا کرنے پر تیار تھا. میں نے کہا نا کہ مادیت نہیں تھی ان کی نگاہوں میں. ان کی نگاہوں میں وہ تھا جو حجت خدا کا کس طرح سے ساتھ دینا ہے, ان کے نگاہوں میں وہ تھا. عزیزان کا پہلی خوبصورتی تو یہ تھی وہاں کہ ہر شہید جو جانے والا تھا وہ اپنے آپ کو پہلے فدا کرنے پر. اچھا دلیل کیا ہے میرے پاس؟ دیکھیں کہ ہم مصائب میں بھی سنتے ہیں نا کہ شب عاشور ہر ماں اپنے جوان کو بٹھا کر یہی تو سمجھاتی تھی, بیٹا کل سب سے پہلے تم نے حجت خدا پر اپنی جان کو باندھنا ہے. تو جو خوبصورتی تھی, پہلی خوبصورتی کربلا کی عزیزان یہ تھی, کہا کہ جو کربلا کے اندر جانثار تھے. پھر دوسری خوبصورتی یہ تھی کہ جتنے افراد وہاں موجود تھے کربلا میں, چاہے وہ 71 امام پہ جانثار کرنے والے ہوں, چاہے وہ بچے ہوں کہ جو راہ کوفہ و شام میں مر گئے, چاہے وہ مخدرات ہوں یا وہ بیویاں ہوں کہ جو اصحاب کی بھی تھیں اور ساتھ ساتھ چل رہی تھیں, سب کے اندر خلوص تھا اپنے حجت خدا کے لیے. لیکن پہلی بات میری یاد رکھیے گا کہ جب کبھی خلوص ہوگا نا, خدا توفیق عطا کرتا ہے. جب آپ اگر کوئی کام لے کر چلیں گے, مشن لے کر چلیں گے, مثلاً آپ ابھی یہاں پر موجود ہیں اور موجود رہنے کے بعد اب آپ جائیں گے انشاءاللہ, جب یہ کورس آپ کا مکمل ہوگا آپ بیٹھیں گی ممبر پر, تو وہاں پر خلوص خاص طور پر صرف نگاہوں میں کیا ہونا چاہیے کہ مولا میں ممبر پر بیٹھ رہی ہوں, کس لیے کہ آپ کے ظہور کی راہوں کو میں آسان بناؤں. میرے ذریعے سے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت, کیونکہ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ کے اوپر چڑیا نے پانی پھینکا تھا, پوچھا تھا نا کسی نے کہ کیا آگ بجھ جائے گی؟ کہا نہیں, آگ مجھے معلوم ہے کہ نہیں بجھے گی, لیکن روز محشر جس وقت خدا پوچھے گا کہ آگ بجھانے والوں میں کون کون شامل تھا, لسٹ میں میرا نام بھی آ جائے گا. ظہور کی راہوں کو میں اور آپ آسان ممبر پر بیٹھے, یہ نیت, یہ خلوص. اور کربلا کی دوسری خوبصورتی ہم کو یہ نظر آتی ہے کہ وہاں ہر شخص, چاہے مرد و زن ہو, بچے ہوں, ایک جو ہے وہ وہاں پر خلوص کے ساتھ وہ کربلا معلی میں موجود تھے. کہا تیسری خوبصورتی جو عموماً ممبروں سے بیان نہیں ہوتی, وہ رجس خوانی کے جو جانے والے شہداء جا کر میدان میں کرتے تھے. میں وہ ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رجس خوانی تو نہیں, لیکن ایک جملے جو مجھ کو اور آپ کو قوت اور طاقت دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں مولا ابوالفضل عباس کے. کون سے جملے؟ کہا جب دایاں ہاتھ مولا کا کچا تو کیا کہا, واللہ اگر تم میرا دایاں ہاتھ بھی کاٹ دو تب بھی میں حجت خدا کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا, اپنے مولا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. پھر اس کے بعد جب بایاں بازو کٹا, آپ نے یہی جملہ کہا کہ واللہ تم میرا بایاں بازو بھی کاٹ دو تب بھی میں اپنے حجت خدا کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا. آسان کام تھا. کا تیسری خوبصورتی یہی تھی وہ رجس خوانی کے جو جا کر شہداء کر رہے تھے. اچھا رجس خوانی عرب میں آپ کو پتا ہے جنگوں کے اندر بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کی.
جا کر جب وہاں پر رجس خوانی کرتے ہیں تو سامنے والے کے دل دہلتے ہیں کہ ان کے پاس کیسے کیسے جانباز موجود ہیں. کہا امام کے ساتھ تو واقعاً ایسے 71 جانثار موجود تھے. کہتے ہیں جن کے لاشوں سے بھی یہ آواز اٹھتی تھی کہ مولا 70 بار زندگی ملے 70 بار آپ کے اوپر فدا کر دوں گا. اب سمجھے مارا یا تو اللہ جمیلہ. یعنی بی بی کی نگاہ میں معدیت نہیں تھی کہ وہ تڑپتے ہوئے لاشیں جو دیکھ کر بی بی آ رہی ہیں، وہ خون بھرا مقتل جو بی بی دیکھ کر آ رہی ہیں، یا یوں کہوں کہ جو راہ کوفہ کربلا سے کوفہ سے شام میں چھوٹے چھوٹے بچے گر رہے ہیں، اونٹوں کے پاؤں کے تلے آ رہے ہیں، وہیں پر ان کی قبور بن رہی ہیں. کہا نہیں، وہ بی بی کی نگاہوں میں کچھ ہے نہیں. بی بی کہہ رہی ہیں یزید سے کہ ما رأیت الا جمیلہ، میں نے سوائے خوبصورتی کے کربلائے معلیٰ میں کچھ دیکھا نہیں ہے. پھر بی بی جس وقت خطبہ بی بی نے دیا، بڑا بہترین خطبہ، اور بھی آپ دیکھیں اس کے مطالب آپ گھر جا کر تلاش کیجئے گا، دیکھیے گا کہ کس طرح سے بی بی نے اس خطبے کو بیان کیا ہے. ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. باخدا میں یوں کہوں کہ ایک مجلس نہیں، کئی عشرے بھی اگر آپ تیار کرنے چاہیں تو اس خطبے سے آسانی کے ساتھ اثر پذیر ہوں گے وہ. خوب، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں بی بی ام کلثوم، بی بی زینب کبریٰ، بی بی کلثوم. بی بی ام کلثوم کون؟ بہن ہیں. ان کا تاریخ میں کردار نظر آتا ہے، بڑا تلاش کرنے پر بھی جو ہے وہ بہت مختصر تاریخ بی بی ام کلثوم کی. لیکن آپ دیکھیے کہ تحریک کربلا میں ان کا کام کہاں پر نظر آتا ہے؟ بازار کوفہ کے اندر آپ کا ایک خطبہ نظر آتا ہے، آپ نے دیا خطبہ. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ بی بی زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم نے یزید کی فصیلوں کو اپنے خطبے کے ذریعے سے ہلا کر رکھ دیا، یا یوں کہوں کہ یزید کے چہرے سے نقاب کو قیامت تک کے لیے الٹ کر رکھ دیا، دکھا دیا کہ یزیدیت کا اصل چہرہ کیا ہے. اب کوئی آنے والا، وہ جو اس ٹائم میں پروپیگنڈا چل رہا تھا، وہ جو اس ٹائم میں اس کو معصوم بنایا جا رہا تھا، بی بی زینب کے خطبوں نے اس نقاب کو الٹ کر رکھ دیا. بی بی ام کلثوم کے خطبوں نے. کہتے کہ اب بی بی ام کلثوم کا یہ، اور ایک دوسرے وہ بی بی ام کلثوم کا نظر آتا ہے مرثیہ، کہ جو جب یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا تھا اور آپ نے وہ نوحہ پڑھا تھا، مرثیہ پڑھا تھا. کب؟ جب مدینہ قافلہ پہنچ رہا تھا، پہنچنے سے پہلے کہ نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. دیکھیں الفاظ اہل بیت علیہ السلام کی، چاہے خطبے کے الفاظ ہو چاہے نوحے کے الفاظ ہو، آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بہترین الفاظ، چناؤ کتنا بہترین ہے. ہم کو اور آپ کو کیا یہ موٹیویشن نہیں ملتی کہ ان الفاظ کو اپنائیں، ان الفاظ کو تلاش کریں؟ ممبروں سے یہی الفاظ بیان کیے جانے چاہیے. یہ مقدرات ہیں، یہ خاندان اہل بیت کی خواتین ہیں. بی بی ام کلثوم، پھر اس کے بعد ایک بیٹی کی حیثیت میں بی بی سکینہ. کتنا بڑا سیکریفائز انہوں نے، کہ ان کا کردار ہم اور آپ غور کریں. ہم اور آپ صرف مصائب کے باب میں بی بی سکینہ کو سوچتے ہیں، نا مصائب نہیں ہے خالی، بلکہ بی بی سکینہ کا جو کردار، جن کو بی بی رقیہ المعروف سکینہ ہم اور آپ کہتے ہیں، تو یہ ان کا کردار ہم کو نظر آتا ہے کتنا بہترین کردار ہے. کہ یہ وہ کہ پہلا پیغام کربلا معلیٰ میں ہی انہوں نے اپنی سیرت سے دیا. کون سا پہلا؟ پہلا پیغام یہ تھا کہ جب شام غریبہ میں دامن میں آگ لگی، اپنے آپ کو نامحرموں سے بچایا نا. کیا کہا کہ میرے دامن کی آگ نہ بجھا، مجھے بس اتنا بتا دے کہ نجف کا راستہ کدھر ہے. وہ پوری جو ایک روایت ہے آپ سب کی نگاہوں میں ہے. پیغام سیرت بی بی سکینہ سے پہلا مجھ کو اور آپ کو یہی تو ملتا ہے کہ بچی چاہے کتنی ہی شعور کی منزل پر ہو، اپنے آپ کو نامحرموں سے بچائے. ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اپنے آپ کو نامحرموں سے بچا کر چلنا، پہلا پیغام یہ. پھر دوسرا پیغام بی بی سکینہ کی سیرت و کردار سے ہم کو ملتا ہے، اپنے بابا کے غم کو عام کرتی چلی گئیں ہر جگہ. آپ نے اچھا اگر جملہ یہ کہوں کہ عزاداری کی تو غلط نہیں ہوگا، یعنی ہر جگہ ہر منزل پر آپ اپنے بابا کی مظلومیت بیان کرتی چلی گئی ہیں اور بابا کے بارے میں. اچھا اس کے بعد پھر
ایک موقع ایسا بھی آیا جو ہم نے پڑھا مختلف علماء سے سنا ہوا جملہ آپ کی خدمت میں، کہ کہا کہ جب ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے بد دعا دینی چاہیے، کیا کہا پھوپھی زینب سے اپنے؟ یہ کہا کہ پھوپھی زینب کیا میرا مرتبہ جو ہے ناقہ صالح سے بھی کم ہے؟ کیا مطلب کہ اتنا بھرا کنبہ میرا شہید کر دیا گیا، ہم کو اسیر بنا لیا گیا، کیا میرا مرتبہ ناقہ صالح؟ کیا تھا ناقہ صالح کا؟ ناقہ صالح کی خصوصیت یہ تھی کہ جب آپ کو پوری ہسٹری پتہ ہے تو کیا کیا تھا کہ ان لوگوں نے اس کے پاؤں کو کاٹا، پہلے آگے سے وہ منہ کے بل آگے گرے، پھر پیچھے کے پاؤں کو کاٹا، کونچوں کو اس کے کاٹ ڈالا۔ کہتے ہیں جو اس کا بچہ تھا نا اس کے ساتھ چھوٹا سا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کی، اس بچے نے کہتے 3 دن کے اندر جو قوم صالح تھی اس کے اوپر عذاب آ گیا۔ یہاں پر کہا کیا پھوپھی اماں میرا مرتبہ اس ناقہ صالح سے بھی کیا کم ہے؟ کہتے ہیں ایسے میں بی بی زینب کبریٰ نے جب ان کو سمجھایا نہیں بیٹی بد دعا نہیں کرنا، یہ مشن کس کا ہے؟ پھر سمجھایا کہ یہ مشن ہے، ایک تحریک ہے پوری۔ تب بی بی سکینہ بد دعا نہیں کی، یعنی آج اگر زمین اور آسمان باقی ہیں شہزادی سکینہ کا صدقہ ہے۔ بہت سارے پیغامات ہم کو اور آپ کو ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ دربار میں آئی ہیں یہ دیکھیں کہ سیرت کیا ہے، آپ کی کردار کیا ہے، کہ جب آپ روئی ہیں اپنے بابا کے سر کے لیے تو کیا ہوا تھا؟ کہا تھا یزید نے روک دیا، بی بی آپ نے خود نہیں جانا، بابا کا سر آپ کے پاس ہے۔ میں کہوں کہ یہ دربار کو دکھانے کے لیے خدا نے انتظام کیا تھا کہ دیکھو یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا بچہ بھی مالک ہے معجزات اور کرامات کا۔ کہتے بی بی نے ایک مرتبہ فریاد کرنی شروع کی نا جلے ہوئے دامن کو اٹھا کر، اور کیا جملہ کہا کہ بابا یہ یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا آپ آ جائیے۔ کہتے دنیا نے دیکھا کٹا ہوا سر تشتے طلا سے بلند ہوا، آیا کا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی گود میں آ گیا، گوش میں آ گیا، یعنی دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو تم نے ان کو قید تو کر دیا ہے لیکن ان کی سوچ ان کے افکار کو تم قید نہیں کر سکتے۔ اور یقیناً چاہے وہ بی بی زینب کبریٰ ہو، چاہے وہ بی بی ام کلثوم ہو یا بی بی سکینہ کا کردار ہو، ان تینوں کردار کے بارے میں جو میں بیان کر چکی، اگر میں جملہ یہ کہوں کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ تو ہمیں قید بنا سکتا ہے لیکن ہمارے ذکر کو قیدی نہیں بنا سکتا۔ بی بی کا جملہ یہی تھا نا کہ یہ دربار تیرا ہوگا، ماتم میرے بھائی کا ہوگا، دربار تیرا ہوگا، ذکر میرے بھائی کا ہوگا۔ جس کے ذکر کو تو گرانا چاہتا ہے خدا اسی کے ذکر کو بلند کر کے، اور آج کائنات دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں کروڑ زائرین کتنے کربلا معلیٰ، ہر جگہ مجلس برپا ہوتی ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ یہ انہی مقدرات کا احسان ہے۔ پھر زینب کبریٰ کون ہے کہ جب واپس پلٹ کر مدینہ آئیں، بی بی سکینہ تو وہیں رہ گئی لیکن بی بی زینب کبریٰ جب واپس پلٹ کر آئی، کس طرح سے کربلا کو آپ نے عام کر کر ہم کو اور آپ کو دکھایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کربلا کے اندر ماؤں کا کردار، جو کہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ترین کردار ہے، کہ کربلا کے اندر جتنی مائیں تھیں سب ہمیں ایک سے ایک نظر آتی ہیں۔ لو وہ بی بی ام لیلہ ہو کہ علی اکبر کو انہوں نے سنوارا، چاہے وہ بی بی ام فروا ہوں، انہوں نے شہزادہ قاسم کو کس طرح سے تیار کیا حجت خدا پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے، اسی طرح ساری بیویوں کو آپ دیکھتی چلی جائیے۔ میں صرف ایک بی بی کا کردار بیان کروں اور ان کے بچے کا کردار، کون؟ بی بی ام رباب۔ کہ دیکھیں کبھی بھی منبر پر جائیے گا تو ان کا کردار ضرور بیان کیجیے گا کہ کیا کردار بی بی ام رباب کا، حجت خدا کا ساتھ کس طرح دیا کہ اپنے دونوں بچے حجت خدا پر وار دیا۔ اور پھر ایک جملہ ملتا ہے کون سا، کہ جس وقت شہزادہ علی اصغر کی لاش امام علیہ السلام لے کر آئے تھے، کہتے ہیں اس وقت میں قبر کھودنا تھا تو بی بی ام رباب کے ہاتھوں پر شہزادہ علی اصغر، کہتے ہیں رو رہی ہیں، خود بھی گریہ کر رہی ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھا مولا قبر کھود رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، جملہ کیا کہا کہ مولا
مجھے اپنے بچے کا لاشا اٹھانا منظور ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو منظور نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتی آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ یعنی بی بی ام رباب کے جو شہزادہ علی اصغر ہیں، آپ دیکھیے کہ انہوں نے جھولے کے اندر لوریاں سنا کر اس طرح سے شہزادہ علی اصغر کو تیار کر دیا۔ آج میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ علی اصغر بن گئے عزیزان۔ کیسے بنے؟ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ کہ شہزادہ علی اصغر نے کربلا معلی سے ثابت کیا۔ دیکھیں ایک بچے کی استطاعت کتنی ہوتی ہے؟ رو سکتا ہے، پیاسا بچہ ہے، رو سکتا ہے۔ دوسری استطاعت کون سی ہے؟ خود کو جھولے سے گرا سکتا ہے، بس اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ وہ شہزادہ علی اصغر یوم عاشورہ ہم کو اور آپ کو بتا دیا کہ وہ شہزادہ علی اصغر کہ جن کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، پانی ان کو ملا نہیں ہے، اتنی بلند آواز سے روئے ہیں کہ شہ کے کانوں تک آواز گئی۔ آئے ہیں، کیا ہو گیا؟ بچہ کوئی ہلاک ہو گیا کیا؟ آئے ہیں لینے کے لیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد خود کو جھولے سے گرا کر شہزادہ علی اصغر نے ہم کو اور آپ کو، ام رباب کے لال ہیں یہ، انہوں نے کیا میسج دیا، کیا پیغام دیا کہ دیکھیں میں اور آپ کتنے ہی کمزور ہوں، ہم زمانے کے امام کی نصرت کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ کبھی کبھار میرا اور آپ کے الفاظ معاشرے میں یہ ہوتے ہیں بھئی ہم کمزور ہیں، ہم خاتون ہیں، ہم کیسے امام کی نصرت کریں گے، ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کبھی ہمیں گھر سے اجازت نہیں ہوتی ہے، کبھی ہمارے پاس خود استطاعت نہیں ہوتی ہے۔ کہا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ شہزادہ علی اصغر نے ہم کو اور آپ کو کربلا معلی سے کیا بتایا کہ اگر ناصر اپنی استطاعت کے برابر کام کرے، جو بھی اس کی جتنی بھی استطاعت ہے اس کے برابر کام کرے، تو منصور خود لینے کے لیے چلا آتا ہے۔ میں اور آپ خاتون ہیں، بی بی ام رباب کے لال علی اصغر نے ہم کو اور آپ کو بتایا کہ اگر میں اور آپ اپنی استطاعت کے بھر کام کر رہے ہیں، جو بھی زمانے کے امام کے لیے، نیتوں کو تو خالص رکھ سکتے ہیں نا یا نہیں؟ رکھ سکتے ہیں نا؟ جب نیت خالص ہوگی، توفیق میں نے کہا خدا خود ہم کو اور آپ کو عطا کرے گا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس طرح سے معاشرے میں کام کر سکتے ہیں، ان خواتین کو، مقدرات کو ہم کس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں اس معاشرے میں عزیزان۔ ہم نے اور آپ نے یقیناً اس کو سوچنا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ مائیں کہ جو کربلا میں تو تھیں اور انہوں نے بڑا اپنا اہم ترین رول وہاں پر پلے کیا۔ پھر کچھ ایسی خواتین عزیزان ہم کو اور آپ کو ملتی ہیں کہ جو کربلا میں نہیں تھیں، تیسرا درجہ کس کا ہے، لیکن ان کا نام واقعی کربلا میں ہی ذکر کرتے ہیں، یعنی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ خدا نے ان کو اتنا معتبر بنا دیا، اتنا ان کی حیات کو پاک و پاکیزہ بنا دیا، اور ان کو اس طرح سے کر دیا کہ آج دنیا جب کربلا کا ذکر کرتی ہے ان خواتین کا ذکر ضرور آتا ہے۔ پہلی خاتون کون سی ہے؟ بی بی ام سلمہ۔ دیکھیں کچھ تو تھا نا ان کے اندر، انہوں نے عمل کے میدان میں اپنے آپ کو اتنا بڑھا لیا، انہوں نے اپنے آپ کو تقوی کے میدان میں اتنا آگے کر لیا کہ اللہ کے رسول نے ان کے اوپر اعتماد کیا۔ کیا اعتماد کیا؟ کہ بی بی ام سلمہ کو شیشی میں مٹی دے کر گئے کہ ام سلمہ دیکھنا، یعنی جانتے تھے نا کہ یہ ام سلمہ وہ ہیں، بعد میرے بھی ہمیشہ یہ راہ حق پر ہی رہیں گی، کبھی اپنا راستہ تبدیل نہیں کریں گی، جانتے تھے اچھی طرح۔ یعنی اتنا مقام بلند بی بی ام سلمہ کا، کہتے ہیں وہ مٹی دے کر گئے، کہا دیکھنا ام سلمہ جب یہ مٹی خاک ہے، ابھی جب یہ خون میں بدل جائے سمجھ جانا میرا حسین کربلا میں مارا گیا۔ کہتے ہیں بس ایک مرتبہ جب 10 محرم آئی تھی، تو تاریخ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا اور مابین زمین و آسمان عجیب کچھ آندھیاں چلی ہیں، کہتے ہیں گھبرا کر، اور پھر سو رہی تھی عالم خواب میں، اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی ہے، کس طرح کے عمامہ سر پر نہیں ہے، اور آپ سے کہہ رہے ہیں ام سلمہ میرا حسین کربلا معلی میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ گھبرا کر اٹھی ایک دم سے،
اور اٹھنے کے بعد گئی ہیں جا کر، جب وہ الماری سے وہ خاک نکالا، شیشی نکالی، دیکھا اس کے اندر خون، تازہ خون موجود ہے، سمجھ گئی۔ یعنی ان کا مقام اگر میں اور آپ تاریخ میں دیکھیں تو تاریخ میں ان کا مرتبہ کہنے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے۔ وہ کون سا جملہ؟ کہا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اللہ کے رسول کے ازواج میں سب سے بلند مرتبہ عظمت والی بی بی ام سلمہ ہے۔ ہم اور آپ ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں ذن۔ اچھا، اس کے بعد پھر کون سی بی بی آتی ہیں؟ بی بی ام البنین، کہ جن کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ واقعا من عمل صالحا، کہ انہوں نے اس طرح سے عمل صالح کیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ اس طرح سے مومن بن گئی، اس طرح سے متقی پرہیزگار بن گئی کہ خدا نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کو ایسا حیات طیبہ عطا کیا۔ آج ہم اور آپ جاتے ہیں نا جنت البقیع، جنت البقیع میں ان کی قبر مبارک ایسے مقام پر موجود ہے کہ جانے والے مینشن باقاعدہ کرتے کہ یہ بی بی ام البنین کی قبر ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بی بی ام البنین وہاں جا کر، ورنہ پوری جنت البقیع ہے، کون کون اہم ترین خواتین وہاں پر دفن ہے، لیکن بی بی ام البنین کی قبر آج بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ قبر بی بی ام البنین۔ تو خدا حیات عطا کرتے۔ یہ بی بی ام البنین کون ہے؟ اچھا، ام البنین کے بارے میں دو روایت ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ پہلی روایت کون سی ہے کہ ان کے بابا نے پہلے ہی، شادی سے پہلے ہی ان کا لقب ام البنین بن کر دیا تھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ہاں آ گئی تھیں، آنے کے بعد مولا کائنات نے ان کو ام البنین کا لقب۔ اچھا، تھا کیا کہ یہ اپنے اس زمانے میں بھی، یعنی عقد سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، یہ اپنے آپ کو انہوں نے اتنا متقی، اتنا پرہیزگار رکھا ہوا تھا، چھوٹی سی عمر میں ہی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آسمان سے میری آغوش میں 3 ستارے اور ایک چاند آ کر گرا۔ کہتے ہیں اٹھی تو تھوڑا خوف زدہ، گئی ہیں کہاں؟ اپنی ماں کے پاس، ماں لے کر گئیں کہاں؟ ایک خواب بتانے والے کے پاس۔ کہتے ہیں اب جب وہاں پر پہنچی خواب بتانے والے کے پاس تو اس نے جملہ یہ کہا کہ تمہاری بیٹی کی شادی عنقریب ایک ولی خدا سے ہوگی، خدا اس کو 4 بیٹے عطا کرے گا، جن میں 3 جو ہے وہ ستاروں کی مانند اور 1 چاند کی مانند مہکا۔ کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ جو ہے اب ماں بھی انتظار میں ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ بیٹی بھی انتظار میں۔ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا۔ اب ادھر جناب عقیل سے مولا کائنات نے کہا کہ کسی ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جو بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ تو پھر ایسے میں کسی نے مشورہ دیا فاطمہ کلابیہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں بنی کلاب شجاع ترین، بہادر ترین خاندان، بنی عامر سے اس کا تعلق تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات کوئی ایک ایسا لیجنڈ ہوتا ہے کہ جس کا نام لکھوانا پسند کرتے ہیں نا لوگ، گاڑیوں پہ بھی لکھوا رہے ہوتے ہیں، شرٹوں پہ بھی لکھوا رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس زمانے میں بنی عامر کا نام جو ہے وہ تلواروں پر کندہ ہوتا تھا باقاعدہ، اور اس کو باعث فضیلت سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ایسے قبیلے سے تعلق رکھنے والی، بنی کلاب سے تعلق رکھنے والی جب رشتہ آیا ہے اور پھر جب آئی ہیں مولا کائنات کے گھر میں، آپ ان کی سیرت، ان کا کردار دیکھیے کہ کس طرح سے کہ جب آئی ہیں مولا کائنات کے گھر میں آ کر ایک مرتبہ دروازے پر، جس کو تاریخ بتاتی ہے ڈیوڑی پر، بچے تو وہ بھی نہیں سمجھتے ڈیوڑی کسے کہتے ہیں، لیکن ڈیوڑی یعنی دروازے کی جو مین انٹرنس ہوتی ہے اس کی جو چوکھٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ جو لکڑی کا بنا ہوا بالکل سامنے ہوتا ہے، وہاں پر بی بی آ کر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد بی بی نے جملہ کہا کہ بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں، اور یہ ثابت کیا بی بی نے۔
پھر وہی والی بات کہ خلوص کے ساتھ بی بی نے اس طرح سے کام کیا. کہتے ہیں کہ اب وہ جو پورا کا پورا بی بی کا آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جب مولا ابو الفضل العباس ہوئے ہیں اور اس کے بعد سارے بچے, آپ میں کہتی ہوں کہ کچھ نہ پڑھیں, آپ ان کا زیارت نامہ پڑھ لیں, جو ماثورہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال زیارت نامہ بہترین الفاظ کے چناؤ ان کی زیارت نامے کے بہترین ہیں بی بی ام البنین کے, کہ بی بی ام البنین جو ہیں وہ زیارت نامے میں ہے کہ سلام ہو اس بی بی پر کہ جس نے اطاعت مولا کائنات کی, سلام ہو اس بی بی پر کہ جس نے اطاعت بی بی فاطمہ کیا. اب ہم کہیں کہ بی بی فاطمہ تو موجود ہی نہیں تھی تو کیسے بی بی فاطمہ کی کا نہیں, حجت خدا کی اطاعت کرنا گویا شہزادی فاطمہ زہرا کی اطاعت کے برابر ہے. لہٰذا اب اگر آج ہم اور آپ دیکھیں, غور کریں نا, سائر شہدائے کربلا پہ جب ہم اور آپ سلام پیش کرتے ہیں ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ انصار اللہ, انصار دین اللہ, انصار فاطمہ زہرا, انصار رسول اللہ, انصار حسن ابن علی. کیوں ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ زمانے کے امام کی, حجت خدا کی اگر کوئی نصرت کرتا ہے, ان کا ساتھ دیتا ہے, تو گویا اس نے پورے کے پورے جو سلسلہ ایک اللہ تک سب کی نصرت کی, سب کا ساتھ دیا. سلام ہو آپ پر, بی بی کے جملے, زیارت کے جملے یہ ہیں, سلام ہو آپ پر ہے بی بی کے جنہوں نے اطاعت کی, بی بی فاطمہ کی. بی بی سلام ہو آپ پر کہ اللہ نے آپ کو 4 بیٹے عطا کیے, چاروں آپ نے دین مبین اسلام پر وار دیے, اللہ نے آپ کو باب الحوائج کا لقب دے دیا. ہم دیکھیں تو صحیح, صلی اللہ محمد, خدا نے آپ کو باب الحوائج کا لقب دے دیا. کون؟ بی بی ام البنین. آپ دیکھیے کہ اس طرح سے بی بی ام البنین آج ان کا کردار کیا ہے کہ بعض علماء بتاتے ہیں اگر کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو, درود کی تسبیح مانو اور ایک درود کی تسبیح پڑھ کر بی بی ام البنین کو ہدیہ کرو, پھر دیکھو کہ کوئی مشکل نہیں رہ جائے گی تمہارے. بعض جگہوں پر دسترخوان سفرہ بھی بی بی ام البنین کا بچھایا جاتا ہے رزق کے لیے, کہ اگر آپ مان لیں سفرہ, بعض مقامات پر ہوتا ہے ایسا. تو بی بی بہرحال منسوب کس سے ہے؟ بی بی ام البنین سے منسوب ہے. کیوں منسوب ہے؟ کہ بی بی ام البنین نے اپنا سیرت اور کردار ایسا کر کے دکھایا ہے. ان کے سیرت اور کردار میں یہ ساری چیزیں اذن شامل ہیں. تو بہرحال بی بی ام البنین ہمارے لیے ایک, جب ہم یہ کہتے ہیں ان کو کہ یہ ہمارے لیے حوائج کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, تو یہاں پر پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ جب ممبر پر جائیں تو بی بی ام البنین کو ایک تسبیح درود کی پڑھ کر ہدیہ کریں, اس کے بعد مانگیے ان سے, بی بی آپ باب الحوائج ہیں, آپ ہم کو عطا کیجئے, آپ کو آپ کے بیٹے کا واسطہ, وہ خود بھی باب الحوائج مولا ابو الفضل العباس. دیکھیں نا کہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے پالا ہے مولا ابو الفضل العباس کو, اور پالنے کے بعد جو ہے ایسا بنا دیا اطاعت گزار کہ ساری زندگی مولا ابو الفضل العباس نے بیویوں کو آقا زادی کہہ کر پکارا ہے. ہمیشہ امام کو کیا کہا؟ آقا و مولا کہہ کر پکارا, کبھی بھائی نہیں کہا. یعنی ہمیشہ سمجھایا کہ یہ لوگ آقا و مولا ہیں تمہارے, تم کنیز زادے ہو, میں کنیز ہوں ان کی, لہٰذا کبھی نظر اٹھا کر بات نہیں کرنا ان سے. تو یہ سیرت, یہ کردار بی بی ام البنین کا ہم کو نظر آتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری سیرت, بہت سارے کردار ایسے ہیں کہ جو ہم کو مقدرات میں نظر آتے ہیں, لیکن میں اپنی گفتگو کو یہیں تک رکھتی ہوں, تمام کرتی ہوں انشاءاللہ کہ اس نیت کے ساتھ کہ خدا ہم سب کی نیتوں میں خلوص عطا فرمائے, ہم سب کو, ان تمام جو خاندان اہل بیت کی خواتین ہیں, ان کی سیرت اور ان کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ان مقدرات نے زمانے کے امام کی نصرت کی, حجت خدا کی نصرت کی, بار الہ ہم کو بھی وہ سیرت اور کردار عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اپنے زمانے کے امام, اپنی اولادوں کو ایسے پالیں کہ وہ نصرت امام میں اپنے قدموں کو آگے بڑھا سکیں. بار الہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے بہترین اعوان اور انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل
منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.